جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال, اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سلسلہ ہے سوال و جواب کا, جس میں ہم کالز دیتے ہیں, کالز پہ سوال پوچھتے ہیں. جو صحیح سوال کے یعنی صحیح جواب دیتا ہے سوالوں کے, اسے انعامات دیے جاتے ہیں. بائکس بھی موجود ہیں, بائکس کے ساتھ ساتھ مختلف دوسرے انعامات بھی ہمارے پاس موجود ہیں. سب سے پہلے اپنے اسپانسرز کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے. آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو جہیز یہاں پہ موجود ہے, مختلف ایسی لڑکیاں جو کہ جن کی شادیاں صرف جہیز کی وجہ سے نہیں ہو پاتی, تو عتیق میر فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ جہیز دیا جا رہا ہے. آپ میں سے جو لوگ مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں کال کر سکتے ہیں, آپ عتیق میر فاؤنڈیشن سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں, اور یہ جہیز جو ہے جن بچیوں کی شادیاں جہیز کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں وہ کم از کم یہ رکاوٹ ختم ہو سکتی ہے. ہاشمی اسفغول کی جانب سے بائک دی جا رہی ہے جناب, یہ ہاشمی اسفغول کی جانب سے بائک ہے. کمانڈر سٹی کمانڈر بلڈر کی جانب سے بائک دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ مغلیہ فوڈ بستی کی جانب سے گفٹ ہیمپرز موجود ہیں. پانڈا فینائل جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. ملکہ مسالے ہمارے پاس موجود ہیں. گوہر گروپ آف کمپنیز کی جانب سے بائک دی جا رہی ہے. سیلانی مسالے جو ہیں وہ ٹیسٹ آف یور چوائس وہ ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے علاوہ ناظرین گوبیز کا ہمیں تعاون حاصل ہے. گوبیز کی جانب سے گفٹ ہیمپرز بھی ہیں مختلف, اور دیگر انعامات جو ہیں وہ بھی دیے جا رہے ہیں. ماجبی ایئر کنڈیشن مال نازرآباد پاپوش نگر, ان کی جانب سے بھی انعامات دیے جا رہے ہیں. گرووارٹ کی جانب سے آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ گرووارٹ کی جانب سے بھی انعامات دیے جاتے ہیں. اور شہنشاہ رائس ہمارے پاس موجود ہے. شہنشاہ رائس کی جانب سے چاول کے جو تھیلے ہیں وہ دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ این ایکس ہمارے پاس ہے, این ایکس کے گفٹ ہیمپرز ہیں, الیکٹرانک آئٹمز ہیں, ایک بڑی رینج ہے این ایکس کی, آپ دیکھ رہے ہوں گے. اس کے علاوہ ناظرین این ایکس کے گفٹ ہیمپرز بھی ہیں. نیلسن پینٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپرز دیے جا رہے ہیں. نیلسن پینٹس کی جانب سے مختلف گفٹ ہیمپرز ہیں. اس کے علاوہ این ایکس کے گفٹ ہیمپرز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. گرین ڈش واش کی جانب سے گفٹ ہیمپرز دیے جا رہے ہیں, یہ آپ نے بھی دسترخوان پہ بھی ہمارے دیکھا ہوگا. گرین ڈش واش کی جانب سے مختلف گفٹ ہیمپرز ہیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں, یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ, یہ گرین ڈش واش ہمارے پاس موجود ہے, اور گرین ڈش واش کی جانب سے جو ہے وہ گفٹ ہیمپرز دیے جا رہے ہیں. چیز کی جانب سے یہ بائک دی جا رہی ہے, یہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر آپ کے موجود ہے. دوحہ جولرز کی جانب سے بھی بائک دی جا رہی ہے, وہ بھی ہم اپنے پروگرام میں نکالیں گے. بہرحال ناظرین اب ہم اپنے سوال و جواب کا مرحلہ شروع کرنا چاہیں گے, اور مختلف کالز جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ لائن پر کالر موجود ہیں, ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. کالر موجود ہیں جی ہمارے ساتھ جی. اچھا جی, ہم ابھی کال لینا چاہیں گے, ہمارے خیال میں ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. اوکے, ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم, میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ سلام جی, کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی میں مریم بات کر رہی ہوں. مریم, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. اچھا, تو یہ مجھے بتائیے گا کیا کرتی ہیں آپ؟ جی میں اسٹوڈنٹ ہوں. اسٹوڈنٹ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں, ماس کمیونیکیشن. ماس کمیونیکیشن میں پڑھتی ہیں, یعنی تو بڑی بات ہے کہ ماس کمیونیکیشن کا تعلق تو چینل سے ہی ہوتا ہے. ماس کمیونیکیشن جب بہت زیادہ لوگوں سے, بڑی تعداد میں لوگوں سے کس طریقے سے رابطہ کیا جاتا ہے, کمیونیکیشن کی جاتی ہے, اسے کہتے ہیں ماس کمیونیکیشن. بہرحال آپ مجھے بتائیں, آپ کسی چھوٹے گفٹ کے لیے جانا چاہیں گی یا پھر آپ سے موٹر سائیکل کے لیے سوال کیا جائے؟ موٹر سائیکل کے لیے سوال کیا جائے. موٹر سائیکل کے لیے سوال کیا جائے. اچھا جی, چیز کی جانب سے یہ بائک ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے آپ سے سوالات کروں گا, 5 میں سے 4 سوالوں کے آپ نے درست جواب دینے ہیں. جی جی ضرور, انشاءاللہ. ٹرائی کریں جی, کوشش کریں گی آپ؟ جی میں کوشش کرنا چاہوں گی. کوشش کرنا چاہیں گی آپ, اور اگر کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی تو کیا ہوگا؟ اللہ پر یقین ہے, انشاءاللہ کامیابی ہو جائیں گے. واہ واہ, کیا بات ہے. ایسا پختہ یقین ہو تو انسان کچھ بھی فتح کر سکتا ہے, پھر تو ڈیفینیٹلی اصل چیز آپ کا کانفیڈنس اور آپ کا یقین جو ہے وہ اصل چیز ہوتی ہے. بہرحال ہم آپ سے پہلا سوال کرنا چاہیں گے. کوسچن نمبر 1, ام الانبیاء کن کا خطاب ہے؟ آپ نے یہ بتانا ہے. ام الانبیاء یعنی
جتنے نبی آئے ہیں ان کی ماں ام الانبیاء کن کا خطاب ہے؟ حضرت بی بی سارہ علیہ السلام. حضرت بی بی سارہ علیہ السلام بالکل درست جواب ہے، اور آپ کا ایک جواب بالکل درست ہوتا ہے. اب ہم بڑھنا چاہیں گے دوسرے یعنی سوال کی جانب، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے 5 سوالوں میں سے ایک سوال کا درست جواب دے دیا، 4 سوالوں کے آپ نے درست جواب دینے ہیں. ٹھیک ہے، جی. دوسرا سوال میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ سوال ریپیٹ کریے. قرآن پاک کا یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا، قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ کس کے حوالے سے بات کی گئی ہے؟ پورے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس کا مین موضوع کیا ہے؟ آسان سوال ہے، آپ کو تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈالنا ہے. ٹیکنیکل سوال ہے، کس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، کیا کہا جاتا ہے، کس طریقے سے، کیا موضوع؟ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے. نہیں دیکھیں نا، مسلمان تو صرف مطلب جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت تو، جس وقت اس کی ابتدا ہوئی اس وقت تو کوئی بھی مسلمان نہیں تھا. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ چونکہ نبی ہیں اور اس کائنات کی تخلیق سے پہلے سے وہ نبی ہیں، ان کے علاوہ تو اور کوئی مسلمان نہیں تھا. باقی تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ اور ان کے پیغام کی وجہ سے ایمان لائے. تو کیا موضوع ہے قرآن مجید کا، یہ بتائیے. چاہے مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مشرکین ہوں، ان سب کے بارے میں بات کی گئی ہے نا. آسان سوال ہے، تھوڑا سا آپ اگر جنرل وہ سمجھیں تو. آپ آپشن دیں گے؟ آپشن نہیں دے سکتا میں. بتا سکتی ہیں آپ؟ نہیں بتا سکتی. سلیم بھائی کے منہ سے میں نے کچھ آواز سنی ہے. سلیم آفریدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ جو ساجد بھائی بھی موجود ہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سر اخلاق موضوع ہے. ایک منٹ، ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں پہلے ان سے آپ نہیں جواب دے سکی. آپ کچھ جواب دینا چاہیں گی تو ابھی بھی بول دیں. نہیں، میں آئی تھنک آپ دوسرا سوال پوچھ لیں تو وہ زیادہ. نہیں، میں پہلے تو اس سوال، اب اگر یہ جواب نہیں دے پائیں گی تو غلط بھی تو مانا جائے گا نا. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ سر ابھی ساجد بھائی نے بتایا انسانیت کی فلاح. انسان بالکل درست جواب ہے. ساجد بھائی آپ نے بالکل درست جواب دیا ہے. انسانیت کی فلاح تو ہے، لیکن جو اصل موضوع ہے وہ ہے انسان. اور اسی خوشی میں ہم آپ کو NX کی جانب سے ایک گفٹ بھی دینا چاہیں گے. بہت بہت مبارک ہو. اگر اسی طریقے سے آپ سوالوں کے جواب دیتے رہے نا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ساجد بھائی. مجھے لگ رہا ہے اسی طرح میں آپ کو ایسا نہ ہو موٹر سائیکل بھی لا کے یہی دے رہا ہوں. بڑی نوازش. چلیں جی، ہم مزید اپنے اس مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اور جی اب ایک سوال کا آپ نے درست جواب دیا ہے، ایک سوال کا جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے. صحیح جواب تھا انسان قرآن کا موضوع ہے. اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے گا، سورہ فلق، ظاہر سی بات ہے ہم سب جو ہے اپنی نماز میں یا ویسے بھی نظر کے لیے دوسری چیزوں کے لیے سورہ فلق پڑھتے ہیں. فلق کے معنی کیا ہوتے ہیں مجھے بتائیے. فلق کسے کہتے ہیں؟ جو سورہ فلق نازل ہوئی ہے تو فلق کے لغوی معنی کیا ہیں؟ صبح یا سویرا. صبح یا سحر یا سویرا، بالکل درست جواب ہے جی. 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دے دیے ہیں اور اب مجھے آپ سے 2 سوال مزید کرنے ہیں. 3 سوالوں میں سے 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے ہیں. اچھا، یہاں میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بات ہو رہی ہے صبح کی یا سویرے کی یا سحر کی، بہت سے لوگ اسے سحر بولتے ہیں. سحر اگر صرف آپ اس کا زبر کو نہیں پڑھیں گے نا پہلے سین کے اوپر تو یہ سحر کے مطلب جادو کے ہو جائیں گے. اور اگر آپ سحر کہیں گے تو سحر جو ہے وہ دراصل صبح کا وقت ہوتا ہے اور یہ سحری جو ہے یہ سحر سے نکلی ہے. تو اس اپنے تلفظ کو ٹھیک کر لیجئے کہ جب بھی آپ سحری کی بات کریں، سحر کی بات کریں تو اس وقت جو ہے نا اس کو زبر لگا کے پڑھا کریں تو آپ بالکل صحیح پروننسیشن کر رہے ہوں گے. بہرحال ناظرین، اب آپ یعنی آپ نے 2 سوالوں کے درست جواب دے دیے ہیں، بلکہ 2 سوالوں کے آپ درست جواب دے چکی ہیں. 2 سوال مجھے مزید کرنے ہیں. چیس کی جانب سے یہ بائک آپ کو دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، اب میں آپ سے تیسرا سوال کرنا چاہوں گا، بلکہ چوتھا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. سوال آپ سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنا
کس نے سکھائی تھی؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں، اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم تو فرما دیا، لیکن اور قرآن پاک میں جگہ جگہ نماز کا حکم دیا گیا، حضرت جبریل علیہ السلام آتے رہے، نماز اور دوسرے جو حوالوں سے آیات نازل ہوتی رہی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کس نے پڑھنا سکھائی یہ بتائیے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اچھا جی، ہم ایک کام کریں گے کہ سوال کا جواب آپ لوگوں میں سے سلیم بھائی یا ساجد بھائی کوئی دینا چاہے گا؟ میرے خیال میں حضرت جبرائیل علیہ السلام میسنجر تھے اللہ جی کے، تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے تھے وہ انہی کے تھرو پڑھنا سکھایا ہوگی۔ جواب بالکل درست ہے جی، ساجد بھائی کا بھی جواب درست ہے اور ہماری بہن کا بھی جواب درست ہے۔ تو ایک اور گفٹ ساجد بھائی، اب آپ جو ہے نا وہ آپ کو ملکہ مسالے کی جانب سے ساجد بھائی مزید ایک گفٹ دیا جاتا ہے، اور یہ لیں جی بہت بہت مبارک ہو، ملکہ مسالے کی جانب سے ساجد بھائی کو یہ صحیح جواب دینے کی صورت میں یہ گفٹ دیا جا رہا ہے۔ بیٹھے تشریف رکھیں ساجد بھائی، ایک غلطی کی گنجائش آپ کے پاس ہے، موٹر سائیکلیں بھی ہیں ہمارے پاس انعام میں، اگر آپ ٹرائی کریں تھوڑی سی ہمت کریں تو موٹر سائیکل بھی یہاں سے لے کے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میں جواب بہن آپ کا درست مانتا ہوں، 3 سوالوں کے آپ نے درست جواب دے دیے ہیں۔ ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، چیز کی جانب سے یہ بائک دی جا رہی ہے اور اس کا یہ آخری سوال ہے، اور سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا میری بہن کہ مجھے بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، امیر حمزہ جن کو ہم سید الشہداء بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کس وقت ایمان لائے تھے؟ یعنی آپ نے سن نبوی بتانا ہے، ساتھ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ حضرت امیر حمزہ جو تھے وہ غزوہ احد کے موقع پر شہید ہوئے، اور ایک اس کائنات کی بڑی شقی القلب عورت ہندہ نے جو ہے ان کا کلیجہ چبایا تھا، اور یہ دراصل غزوہ بدر کا جو بدلہ لیا گیا تھا وہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے تھے کیونکہ آپ کو اپنے چچا کی بڑی سپورٹ حاصل تھی۔ تمام شہیدوں میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو ہے نا وہ سیدوں کے سردار کا ہے، یعنی آپ کو سیدوں کا سردار مانا جاتا ہے، اس لیے آپ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، اور یہ جو غزوہ احد یا احد کا جو پہاڑ ہے وہیں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا مقبرہ بھی موجود ہے۔ بہت سے مسلمان جب جاتے ہیں تو وہ پہلے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے پاس جا کے وہاں حاضری دیتے ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روضہ ہے اس پہ جاتے ہیں۔ تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کیا کرتے تھے، بہت اٹیچ تھے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ سے۔ بہرحال اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سن نبوی میں ایمان لائے تھے؟ اب اتنی دیر میں تو آپ نے گوگل سے بھی دیکھ لیا ہوگا، اتنی دیر میں نے آپ کو دی ہے تو آپ ایزیلی بتا سکتے ہیں۔ چیز بائک کا یہ آخری سوال ہے، آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ ابتدا میں ہی آپ ایمان لے آئے تھے حضرت امیر حمزہ، آخری سوال رہتا ہے مجھے بتائیے گا، کیونکہ ہم یہ بائک اگر آپ سوال دے دیتی ہیں سوال کا صحیح جواب جی کیا چیز 2 عیسوی نبی 2 نہیں سن پوچھا ہے میں نے، اب آپ عیسوی کہہ دیا تو یہ آپ کا جواب ہی غلط ہو جائے گا۔ 2 نبوی نبوی کب تک چلتی رہی؟ چلے مجھے یہ بتائیں یہ نبوی کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ سن نبوی کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ سن نبوی کا آغاز سن نبوی 2 سن نبوی آپ کہہ رہی ہیں، اور جواب میں آپ کا درست تو مان لیتا ہوں۔ یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے وہاں سے سن نبوی کا آغاز ہوا تھا، تو یہ 2 سن نبوی جو ہے بالکل جواب درست ہے جی، بہت بہت مبارک ہو۔ چیس کی جانب سے یہ بائک آپ کو دی جاتی ہے، بہت بہت مبارک ہو، یہ بائک آپ کو دی جائے گی، آپ لائن پر رہیے گا، آپ کا جو ایڈریس ہے، فون نمبر ہے، تمام چیزیں نوٹ کی جائیں گی۔ ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے ناظرین، جب تک نمبرز وغیرہ نوٹ کیے جاتے ہیں، یا ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ سلسلہ ہے سوال و جواب کا، کالز لینے کا۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سب سے پہلے بات کرنا چاہیں گے۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے آپ نے کال کی ہے؟ میں کراچی سے تسکین بات کر رہی ہوں. تسکین, ذرا سا پہلے آواز آپ سلو کر دیے گا. کراچی سے بات کر رہی ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ٹی وی کا والیوم جو ہے نا وہ کم کر دیں, ورنہ میں آپ کو سن نہیں پاؤں گا. ٹھیک ہے جی, آواز سن سکتی ہیں آپ میری؟ ہیلو جی, آپ نے تسنیم بتایا, تسکین بتایا, کیا نام بتایا؟ جی تسکین. تسکین بات کر رہی ہیں. تسکین, مجھے یہ بتائیے گا, آپ دیکھیں ہمارے پاس نارمل گفٹس ہیں, آپ 2-3 سوالوں کے اگر جواب دینا چاہیں گی تو 2-3 گفٹ دے دیں گے. بائک چیز اپ کی ہم نکال چکے ہیں, وہ ابھی ایک ہماری بہن تھی, انہوں نے بائک جیت لی ہے. آج ایک ہی بائک تھی چیز اپ کی جو ہم سب سے پہلے کیونکہ بائک نکالتے ہیں اس کے بعد دوسرے انعامات کی طرف جاتے ہیں. بہرحال آپ سے سوال کرنا چاہیں گے, ریڈی ہیں آپ؟ مجھے بتائیے گا. جی, اور میں بھی بائک کے لیے ہی کروں گی. بہن آپ کو یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ بائک آج ایک دن کی ایک بائک تھی جو ہم نکال چکے ہیں. اب ہم مزید نارمل سوالات کی طرف جائیں گے جس میں اگر آپ ایک سے زیادہ سوالوں کے درست جواب دیں گی تو میں آپ کو زیادہ گفٹ دے دوں گا. ٹھیک ہے, پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. میری بہن ابھی سٹارٹ تو کریں, آپ کہاں تک جاتی ہیں ہم دیکھیں تو صحیح نا آپ کی نالج. آپ چاہ رہی ہیں میں پہلے سے ہی جی. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ دشمن اسلام ابو لہب کا نام قرآن مجید میں آیا ہے اور کس سورہ میں آیا ہے؟ اس سورہ بتانی ہے آپ نے. اب دیکھیں, آپ بائک کی بات کر رہی تھیں اور یعنی اونچی دکان اور پھیکے پکوان والی بات ہو گئی. جی آپ کس چیز کا جواب دینی, پہلے مجھے یہ بتائیں. میرا سوال ذرا ریپیٹ کریں. ابو لہب کا نام کس سورت میں آیا ہے؟ جی 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 میں. اچھا, آپ نماز پڑھتی ہیں؟ جی جی. چلیں, آپ کا جواب تو درست نہیں ہوا. تبت یدا, جو اصل میں ہماری عادت یہ ہے کہ ہم سورتوں کے نام اس کے پہلے لفظ سے یاد رکھتے ہیں. اگر سورہ فاتحہ کی بات کروں تو لوگ کہیں گے علم شریف پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح علم تری کیف, لیلاف, ان چیزوں سے ہم سورہ کے نام یاد رکھتے ہیں. تبت یدا مجھے سنا سکتی ہیں آپ؟ تبت یدا ابی لہب وتب. اچھا, اب اس میں کیا لہب آیا؟ ہاں جی. یہ سورہ کون سی ہے؟ یہ سورہ کون سی ہے میری بہن؟ ہاں میں کنفیوز ہو رہی ہوں. یہ سورہ بقرہ بھی نہیں ہے جو آپ نے جواب دیا ہے, سورہ طٰہٰ بھی نہیں ہے. اچھا, ہمارے یہاں سے ایک بچے نے ہاتھ اٹھا لیا ہے. آپ میں سے کوئی جواب دینا چاہے گا؟ ساجد بھائی, سلیم بھائی میں سے کوئی جواب دینا چاہے گا؟ سر جواب تو ہے, لیکن جو آپ کی باتوں سے سمجھ میں آیا جواب سورہ لہب. سورہ لہب بالکل درست جواب ہے بھائی, بہت بہت مبارک ہو. اور یہاں سے مزید ایک گفٹ ہیمپر کم ہو گیا, اور نیلسن کا ایک گفٹ ہیمپر جو ہے وہ سلیم بھائی نے بھی جیت لیا ہے. سلیم بھائی ماشاءاللہ, دیکھیں ایسے گیسٹ ہونے چاہیے. ہمارے کالر جواب نہیں دے پا رہے ہیں, میری بہن دیکھیں ہمارے گیسٹ نے جواب دے دیا. آپ جواب نہیں دے پائیے, کوئی بات نہیں, لائن پہ رہیے گا. آپ ہیں لائن پہ یا ڈراپ ہو گئی لائن؟ جی لائن پر ہے, چلے کوئی بات نہیں, دوسرا کوئی سوال کرتے ہیں. اب جب آپ نے کال کی ہے کوئی نہ کوئی. جی, اب اس سے آسان سوال میں کیا پوچھتا, اتنا مشکل سوال ہوتا تو یہ نہیں دے پاتے اپنا. چلے میں مزید سوال کرتا ہوں آپ سے. مجھے بتائیے گا کہ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے تھے. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کسی ایک بیٹے کا نام بتا دیں. حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے تھے, کسی ایک بیٹے کا نام بتا دیں. آسان سوال ہے. اب یہ اگر میں چاروں بیٹوں کے نام پوچھتا تو چلیں آپ کو مشکل ہوتی. سلیم بھائی, آپ لوگوں میں سے کوئی بتائے گا؟ حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, جنہوں نے پرورش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی نہیں جی, میری بہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے, رفیق تھے, ہم سفر تھے. لیکن حضرت ابو طالب جو کہ حضرت ابو عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے, جب آپ کے دادا کی وفات ہو گئی تو آپ کی پرورش جو ہے وہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی.
اور اگر ذرا سا آپ ذہن پہ زور ڈالیں تو آپ ایزیلی بتا سکتی ہیں. حضرت عمر فاروق. میری بہن حضرت عمر فاروق تو بہت دیر میں اسلام لائے, اور وہ حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ بھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی تھی کہ حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ دائرہ اسلام میں آ جائیں. تو لیکن جواب آپ کا درست نہیں ہے, مجھے افسوس ہے آپ نہیں بتا سکی. اب دیکھیں نا آپ کی اسلامک, میں تو چاہ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی گفٹ آپ کو دوں. آپ صرف یہ سوچیں کہ حضرت ابو طالب کے نام میں ہی ایک نام ہے جو کہ ان کے صاحبزادے کا نام بن سکتا ہے. بتائیے مجھے. حضرت ابو طالب کے نام میں ہی, کیونکہ جب ان کا نام لیا جا رہا ہے نا اسی میں ان کے بیٹے کا نام موجود ہے, ایک بیٹے کا نام تو اسی میں موجود ہے. طالب ہی نام ہے کیا؟ جی چلے مجھے, میں اب آپ نے کہہ تو دیا تھا, کیا کہہ رہی ہیں مجھے دوبارہ بولیں آپ. حضرت داؤد علیہ السلام. نہیں ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابو طالب کے نام میں طالب قائم ہے. طالب بالکل درست جواب ہے, اور آپ کو ہم این ایکس کی جانب سے جو ہے نا یہ گفٹ ہیمپر آپ کو دے دیں گے. این ایکس کا یہ گفٹ ہیمپر ہے, آپ دیکھ سکتی ہیں, اور ہم یہاں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے. ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ سلیم آفریدی صاحب اور ساجد بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک جواب بلکہ اگر آپ آنا چاہیں تو یہاں آ جائیں. ایک گفٹ ہیمپر میں اور دینا چاہوں گا, آ جائیں ساجد بھائی, آپ بھی آ جائیں, سلیم بھائی آپ بھی آ جائیں. مائک لیتے ہوئے آئیے گا, مائک اٹھا لیجیے گا سر, مائک لیتے ہوئے آ جائیے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی گفٹ ہیمپرس تو آپ کو مل ہی چکے ہیں. اور سلیم بھائی آپ نے یہ طالب آپ کے منہ سے میں سن لیا تھا, آپ کہہ رہے تھے, تو یہ این ایکس کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر آپ کو دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ فوڈ بستی کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر ساجد بھائی آپ کو ایک اور دیا جا رہا ہے, اور گرین ڈش واش اور یہ ہینڈ واش اس کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ساجد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. کہنے میں, سننے میں, بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں آپ سے درگزر کی درخواست کروں گا. اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں. اپنے بھائی بہنوں کا, رشتہ داروں کا, پڑوسیوں کا, سب کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.